آج ہوا میں خنکی بہت زیادہ تھی۔ آج ٹھنڈ کا احساس مجھے بہت زیادہ ہو رہا تھا۔ میں کھانا کھانے کے بعد اب سوسائٹی کے باہر ایک سنسان سڑک پر اسموکنگ کرتے ہوئے کافی آگے نکل آیا تھا۔ میں اپنی سوچوں میں گم سگریٹ کا کش بھرتے بھرتے اب واپس مڑنے لگا تھا کہ اچانک میں نے دیکھا کہ سامنے ایک لڑکی اپنے ہاتھ میں چھوٹا سا بریف کیس لیے کھڑی ہے۔ اس نے سفید لمبی فراک پہن رکھی تھی اور چوڑی دار پاجامہ ساتھ لال دوپٹہ۔ اس کے لمبے سلکی بال ہوا میں لہرا رہے تھے۔ میں آہستہ آہستہ قدموں سے چلتے ہوئے اس لڑکی کے پاس جا پہنچا۔ محترمہ، آپ اس سنسان سڑک پر کیا کر رہی ہیں؟ اس نے میری کسی بھی سوال کا کوئی جواب نہ دیا اور نہ ہی اپنی گردن اٹھا کے میری جانب دیکھا۔ میں بھی اپنے کندھے اچکاتا ہوا واپس اپنے فلیٹ کی جانب چل پڑا تھا، لیکن میں نے 2 سے 3 بار مڑ کر اس لڑکی کو ضرور دیکھا جو اب بھی سر جھکائے ہاتھ میں چھوٹا سا بریف کیس لیے کھڑی تھی۔ اس کے بال اور اس کا رنگ مجھے پریشان کر رہا تھا۔ کم از کم یہ کسی غریب گھرانے کی تو نہیں ہے۔ انہی سوچوں میں گم میں اپنے گھر میں داخل ہو گیا۔ 9:45 بج رہے ہیں، تم اب آ رہے ہو؟ روہیل بیٹا، یہ تم روز کہاں اتر کے چلے جاتے ہو؟ کچھ نہیں امی، ایسے ہی موسم بہت سہانا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ میں کتنا زیادہ سردی لور ہوں۔ کراچی میں سردیاں آتی ہی کب ہیں، اور ویسے بھی جب سے ہمیں رومی نے اس فلیٹ میں شفٹ کیا ہے میں تو آپ کے آگے بے بس ہو گیا کہ بیٹا کرایہ بچے گا، کچھ ماہ وہاں رہ لیتے ہیں۔ آپ ہی سوچیں، آپ مجھے کتنی دور لے آئی ہیں۔ میرے دوست یار، میری بیٹھک، میری سنگت سب تو چھن گئی ہے۔ اب بس میں اکیلا تھوڑی دیر پیدل آگے خالی سڑک پر نکل جاتا ہوں، پھر میں واپس آ جاتا ہوں۔ سمجھیے کہ میری واکنگ ہو جاتی ہے۔ اچھا بہت باتیں بنانے لگے ہو، اور جب سے ادھر آئے ہو نا روہیل، تمہیں غصہ بھی بہت آنے لگا ہے۔ جاؤ، نشاط نے تمہارے لیے جوس بنایا ہے، کچن میں جاؤ، پی کر اپنے کمرے میں چلے جانا، ہم بھی سونے جا رہے ہیں۔ ویسے بھی آج میرے سر میں بہت درد ہے، صبح ہو تو میں ڈاکٹر کے ہاں جاؤں گی، اپنا شوگر ٹیسٹ جو کرانا ہے۔ جی امی، اپنی صحت کا خیال رکھا کریں۔ اوکے بیٹا، اللہ حافظ، جاؤ اب آرام کرو، جوس پی کے سونا نہ بھولنا۔ صحیح ہے امی، جیسا آپ کا حکم۔ نشاط میری پیاری سسٹر، کہاں ہے میرا جوس؟ یہ رہا بھائی آپ کا اورنج جوس، آپ اسے لازمی پی لیجئے گا۔ اور ہاں، صبح جب آپ دفتر جائیں گے مجھے کالج ڈراپ کرتے ہوئے جائیے گا۔ سیمسٹر شروع ہونے جا رہے ہیں، اب میں چھٹی نہیں کروں گی بالکل بھی۔ بہت کر لی میں نے مکان کی شفٹنگ کے بعد یہاں پر چھٹی۔ مما کو خالہ جان کے یہاں چھوڑنا اور مجھے کالج ڈراپ کر کے پھر آپ آفس جائیے گا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ یہاں تو دور دور تک مجھے کوئی کنوینس بھی نہیں ملے گی بھائی، اور ایک ہی ہمارے پاس کار ہے۔ پریشان نہ ہو نشاط، امی کو ڈاکٹر کے ہاں اور تمہیں کالج ڈراپ کر ہی میں اپنے آفس جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، اب خوش؟ جی بھائی، مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں۔ راہل بھی اپنے بستر پر دراز ہو گیا تھا۔ صبح سے لے کر شام تک تمام مصروفیات نمٹائیں اور رات کو واپسی۔ کھانا کھانے کے بعد روہیل جیسے ہی باہر جانے لگا تو پیچھے سے امی نے آواز لگائی، بیٹا جلدی گھر آ جایا کرو، مجھے عجیب لگتا ہے۔ مما فکر ناٹ، جلدی ہی گھر آؤں گا۔ ابھی دیکھیے 9:15 ہو رہے ہیں، ابھی گیا اور ابھی آیا۔ میں جیسے ہی اپنی اپارٹمنٹ سے باہر مین ڈور کراس کرتے ہوئے لیفٹ سائڈ پر چلنے لگا، چاروں طرف ہو کا عالم تھا، ہوائیں سائیں چل رہی تھیں۔ میں نے موٹا جیکٹ پہنا ہوا تھا۔ میں نے اپنی سگریٹ نکالی، اسے سلگھایا اور چلنے لگا۔ میرا ایک ہاتھ جیب میں تھا، میرے جوتوں کی چرچراہٹ بھی مجھے صاف سنائی دے رہی تھی۔ میں اس کے قریب جا چکا تھا، اپنا گلا کھنکارنے لگا اور کہنے لگا، محترمہ
اگر میری کسی ہیلپ کی ضرورت ہے تو ضرور مجھے بتائیے. کل بھی آپ اسی وقت کھڑی تھیں اور آج بھی اسی سمے آپ یہاں کھڑی ہیں. لگتا ہے مجھے کوئی گہرے معاملات چل رہے ہیں آپ کے. اچانک تیز ہوائیں چل پڑیں. اس کے چہرے سے بال مانو اڑ سے گئے. میں اس کا چہرہ دیکھ کر دم بخود ہو گیا. خوبصورتی ختم تھی اس پر. اس کی نظریں نیچے سڑک پر گڑی ہوئی تھیں. اس کے ہاتھ سے بریف کیس چھٹا اور نیچے جا گرا. بریف کیس گرتے ہی کھل گیا تھا. اس میں کپڑے تھے، زیورات تھے. میں اس کو حیرانی سے دیکھنے لگا. کیا تم گھر چھوڑ کر بھاگ رہی ہو؟ کیا روز تم اس وقت یہاں گھر چھوڑ کر جانے کے لیے کسی کے ساتھ کا انتظار کر رہی ہو؟ کون ہے وہ جو تمہیں روز یہاں بلا کر آتا نہیں؟ اور تم اپنے ماں باپ کی عزت پامال کیوں کر رہی ہو؟ کیا ایک دفعہ بھی سوچا تمہارے اس طرح گھر سے چلے جانے کے بعد ان کا کیا ہوگا؟ وہ لڑکی زمین پر بیٹھ گئی اور آنسو بہانے لگی. کاش کہ وہ آتا تو میں اس کے ساتھ چلی جاتی، پر افسوس وہ آیا ہی نہیں. میں حیران و پریشان کھڑا اس کے الفاظوں پر غور کر رہا تھا. وہ گھٹنوں میں سر دیے آنسو بہا رہی تھی. بریف کیس جو کھلا، ہواؤں کی تیزی کی وجہ سے وہ کپڑے یہاں وہاں بکھرنے لگے. ان کپڑوں کے اندر سے جو مہک اٹھ رہی تھی بہت ہی خوبصورت تھی. میں نے جلدی جلدی وہ کپڑے بریف کیس میں رکھے اور بند کرتے ہوئے اس لڑکی سے کہا، جاؤ گھر لوٹ جاؤ. اس طرح روز تمہارا آنا مناسب نہیں. تم جو بھی ہو، جس کسی کا بھی انتظار کر رہی ہو سکتا ہے وہ کسی پریشانی میں ہو. تم اسے فون کیوں نہیں کر لیتی؟ یکدم اس لڑکی نے اپنا سر اٹھایا، میری جانب دیکھنے لگی. اس کی حیران کردہ آنکھیں مجھے کنفیوز کر رہی تھیں. فون؟ کیا مطلب فون کر لیتی؟ تو کیا تمہارے پاس موبائل نہیں؟ ہاں میرے پاس موبائل تو نہیں، لیکن فون تو میں نے اسے کیا ہی نہیں کبھی. کیا مقصد؟ تو پھر تم اس سے کیسے باتیں کرتی ہو؟ میں مزید حیران ہوتا جا رہا تھا. وہ لڑکی اب اپنا بریف کیس ہاتھ میں مضبوطی سے دبائے تیز تیز قدموں سے میرے پاس سے گزرتے ہوئے سیدھی آگے چلی گئی. میں اسے دور تک جاتے ہوئے دیکھتا رہا. اس کے بعد میں تھکے تھکے بوجھل قدموں سے واپس اپنے گھر لوٹ آیا تھا. 2 ہفتے گزر گئے. میں ہر روز مقررہ ٹائم پر وہاں جاتا، پر وہ مجھے وہاں دکھائی نہ دی. 6 ماہ گزر گئے تھے. گرمیاں گزر کر واپس سردیوں کی آمد تھی. رومی ہمیں مکان دے کر ایسا غائب ہوا کہ واپس نہ اس سے کبھی رابطہ ہوا نہ بات ہوئی، کیونکہ وہ مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے UK چلا گیا تھا. آج رومی کی فلائٹ تھی اور میں اسے لینے جا رہا تھا. بظاہر تو وہ اسلام آباد کا رہائشی تھا. یہاں پر اس کا یہ فلیٹ عرصہ دراز سے خالی تھا، سو ہم رہ لیے. اور آج رومی کچھ دن کے لیے یہاں اسٹے کر کر واپس اسلام آباد لوٹ جاتا. گھر میں بہت مزے کے کھانے بنائے. شام 6 بجے کی فلائٹ تھی. میں رومی کو لے کر بہت خوشی گھر واپس آ رہا تھا. راستے میں کچھ باتیں ہوتی رہیں. سنا ہے رومی تم یہاں شادی کے لیے آئے ہوئے ہو اور شادی کر کر واپس UK لوٹ جاؤ گے. ہاں تم نے صحیح سنا ہے. اگلے ماہ کی 15 تاریخ کو میری شادی ہونا قرار پائی ہے اور تم لوگ میرے ساتھ یہاں سے اسلام آباد چلو گے. ارے نا بابا، اتنی جلدی جا کر ہم کیا کریں گے؟ اور میرے دفتر کی چھٹیاں 2 دن سے زیادہ مجھے چھٹیاں نہیں ملنے والی. دن ایسے رکھنا جس میں ہفتہ اتوار بھی ہو اور پیر منگل بھی، ورنہ میں تیری شادی اٹینڈ نہیں کر سکوں گا. اماں اور نشاد کو بھیج دوں گا. چل بھائی جیسے تیری مرضی، لیکن میری شادی بارات ولیمہ اٹینڈ لازمی کرے گا. کیا یار، کیا کوئی پسند کی لڑکی یا اماں نے ڈھونڈی ہے؟ پسند تو میں نے نہیں کی، اماں نے ہی ڈھونڈی ہے. کیا ہوا رومی، اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے؟
میں نے تو ایک سرسرا سا سوال کیا، تم گھبرا کیوں گئے؟ نہیں کچھ نہیں، میری اماں نے ہی ڈھونڈی ہے، میں کیسے پسند کر سکتا ہوں؟ میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ میں لڑکیاں پسند کرتا پھروں، اور نہ ہی میرا دل اتنا فارغ جو ہر لڑکی پر مر مٹے۔ میں نے کار کو بریک لگایا۔ یعنی کہ تمہارا دل اس سے پہلے مر مٹا ہے کسی پر؟ نہیں نہیں روہیل، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم کار چلاؤ، دیر ہو رہی ہے، دیکھو 8 بج رہے ہیں اور ابھی تک گھر نہیں آیا۔ گھر پہنچتے ہی اماں نے اپنے بھانجے رومی کی خوب بلائیں لیں اور ڈھیروں شادی کی مبارکباد بھی دی، اور بولا کہ بیٹا تم اپنی شادی سے خوش تو ہو؟ اماں جی ایسی کوئی بات نہیں، میں اپنی شادی سے خوش ہوں نہ ہوں، میرے گھر والے خوش ہونا چاہیے۔ بیٹا رہے گی تو وہ تمہارے ساتھ، تو کیا تم اپنی شادی سے راضی نہیں ہو؟ ہاں اماں، یہی بات تو اس سے میں راستے میں کر رہا تھا تو مجھے الٹی سیدھی سنانے لگا۔ جب شادی کرنی ہی نہیں ہے تو کیوں کسی لڑکی کی زندگی خراب کر رہا ہے، اور بتا رہا ہے کہ وہ میری پسند بھی نہیں ہے۔ تم تو رہنے ہی دو روہیل، ہر لڑکی ضروری نہیں کہ ہر شادی پسند کی کرے یا ہر لڑکا شادی پسند کی کرے، ماں باپ کی بھی مرضی چلتی ہے، اور اس معاشرے میں سب کچھ ہوتا ہے۔ میں تھک گیا ہوں روہیل اور امی جان۔ وہ روہیل کی امی کو یعنی بڑی خالہ کو امی جان ہی کہتا تھا۔ میں تھوڑا آرام چاہتا ہوں، کھانا آپ نے لاجواب بنایا۔ روہیل رومی سے کہنے لگا، دیکھ شاید 10 بج گئے ہیں، میں تو چلا نیچے واکنگ کرنے کے لیے۔ تو واک پہ جاتا ہے؟ بس یوں ہی ٹہل لیتا ہوں، موسم خوشگوار ہے، چلا ساتھ چلتے ہیں۔ نہیں میں نہیں جا سکتا، تو جا۔ تو چل رہا ہے یا نہیں؟ تیرے اندر زیادہ ایٹیٹیوڈ نہیں آ گیا؟ اٹھ چل کھڑا ہو، باتیں کریں گے اور بس 10 منٹ کا راؤنڈ لگا کر واپس۔ نشاط اور ان کی اماں رومی سے کہنے لگی، بھائی یہ روز جاتا ہے اور ایک 1.5 گھنٹہ روڈ پر ویسٹ کر آ جاتا ہے، تم بھی چلے جاؤ اور دیکھ لو یہ کرتا کیا ہے اور ہمیں آ کر ضرور بتانا۔ دونوں واک کرتے کرتے اب مین ڈور سے باہر آ گئے تھے۔ بہت بور جگہ ہے رومی، میرا تو یہاں کبھی دل ہی نہ لگا۔ تم بتاؤ، تم نے یہاں 6 ماہ کیسے گزارے؟ بس فلیٹ پر قبضہ نہ ہو جائے اس لیے مجھے اماں نے یہاں بھیج دیا۔ پراپرٹی کے چکر میں تو وہ مجھے ہی بلی کا بکرا بناتی ہیں۔ یہ بات تو ٹھیک کہہ رہا ہے، اسی لیے تو ہم یہاں اب تک حفاظت کر رہے ہیں۔ حالانکہ مجھے پیٹرول اور ہر چیز میں بہت زیادہ لاس ہوتا ہے، لیکن چھوٹی خالہ ہے نا، امی پھر آپس میں ناراض نہ ہو جائے اس لیے ہم سب کو قربانی دینی پڑ رہی ہے۔ دونوں باتیں کرتے ہوئے اب روہیل دائیں جانب مڑنے لگا۔ یہاں نہیں، رومی ایک دم چونکا، یہاں نہیں، دوسری طرف چلتے ہیں۔ روہیل بہت عجیب سا محسوس کر رہا تھا۔ کیوں رومی؟ میں تو روز اسی طرف جاتا ہوں۔ نہیں آج دوسری طرف، تو چلے جانا، یہاں مجھے نہیں جانا، میں یہاں بہت گھوم لیا، دوسرے روڈ پر چلتے ہیں۔ تو یہاں کب گھوم لیا؟ جب میں یہاں رہتا تھا۔ اچھا چل جلد۔ دونوں بائیں جانب مڑ گئے۔ کچھ ہی فاصلے چلے ہوئے یکدم روہیل چونکا۔ رومی، میں تجھ سے ایک بات شیئر کروں، لیکن ایک شرط ہے، گھر پہ نہیں بتائے گا؟ ہاں کیوں نہیں؟ روہیل نے سگریٹ سلگائی اور چلنے لگا۔ اچانک روہیل کو ایسا لگا جیسے اس کے کندھے پر کسی نے زوردار ہاتھ رکھا ہو اور خاموش رہنے کا اشارہ دیا ہو۔ روہیل ایک دم رکا اور پیچھے پلٹا۔ پیچھے کسی کو نہ پا کر وہ گھبرا سا گیا۔ کیا ہوا روہیل؟ سب خیریت تو ہے؟ رومی روہیل کو تعجب بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کچھ نہیں۔ ہاں تو بتا کیا کہہ رہا تھا؟ ارے کچھ نہیں، بس سگریٹ ختم کر لوں پھر چلتے ہیں۔ بس یہی کہہ رہا تھا کہ امی کو نہ بتا دینا کہ میں سگریٹ پیتا ہوں، ورنہ میری جان کو آ جائیں گی۔ کوئی بات نہیں کہوں گا۔ دونوں باتیں کرتے کرتے واپس اپنی فلیٹ میں چلے گئے تھے۔ صبح روہیل اپنے دفتر نکل گیا جبکہ رومی دیر تک سوتا رہا۔ شام گئے، رومی جب اٹھا تو اماں جان کے پاس چلا گیا اور خوب ڈھیر ساری باتیں کرنے لگا۔ شادی کی شاپنگ بھی کرنی ہے، میں یہاں 3 دن ہوں امی، آپ پریشان نہ ہوں، کل سے انشاءاللہ شاپنگ شروع کر دیں گے۔
قریب قریب کی بڑی مارکیٹوں میں دیکھ لینا، لہنگا تو میں یہیں سے لے کر جاؤں گا بارات کا۔ رومی بہت خوش تھا۔ بڑی اماں یعنی کہ روہیل کی اماں بھی رومی کی خوب بلائیں لے رہی تھیں۔ اتنے میں روہیل بھی آ پہنچا۔ کیا ہوا؟ کیوں اتنی خوشگپیاں ہو رہی ہیں؟ لگتا ہے شادی کی بات چل رہی ہے۔ ہاں، ہم بھی رومی کے ساتھ اسلام آباد چلے جائیں گے، کچھ ہی دن تو بچے ہیں شادی میں، اس کی کچھ یہاں شاپنگ کر لیں۔ باتیں چلتی رہیں یہاں تک کہ رات کے کھانے کا ٹائم ہو گیا۔ رومی اور روہیل دوبارہ سے چہل قدمی کے لیے اب باہر نکل گئے تھے۔ روہیل کو کچھ عجیب سی بے چینی تھی، کیونکہ آج اس کی آنکھوں میں وہی لڑکی گھوم رہی تھی۔ اس نے رومی کا ہاتھ سختی سے تھاما اور اس کو آج بائیں جانب اسی روڈ پر لے گیا۔ رومی ہاتھ چھڑانا چاہتا تھا مگر کوئی نادیدہ طاقت اس کا ہاتھ چھڑانے میں اسے ناکام کر رہی تھی۔ چلتے 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 پورے راستے روہیل خاموش رہا اور رومی نے بھی اس سے کوئی بات نہ کی۔ اس نے دیکھا کہ وہی لڑکی اپنا سر جھکائے ہاتھ میں چھوٹا بریف کیس لیے اسی جگہ کھڑی تھی۔ روہیل بالکل اس کے پاس جا کھڑا ہوا۔ کیا ہوا؟ آج تم پھر گھر سے نکل آئی ہو؟ وہ جب آتا نہیں تو اس کا انتظار کیوں کرتی ہو؟ اس لڑکی نے اپنی نظریں اٹھائیں۔ آج اس کا چہرہ واضح نظر آ رہا تھا۔ چاند کی دودھیا روشنی میں اس کے چہرے کو صاف دیکھا جا سکتا تھا۔ رومی نے ایک دم سے جھٹکے سے اپنا ہاتھ روہیل سے چھڑایا اور پیچھے کی جانب قدم کرنے لگا۔ روہیل جو کہ تعجب میں ڈوب گیا کہ یہ رومی کو کیا ہوا۔ رومی، کیا ہوا؟ کچھ غلط کہہ دیا کیا میں نے؟ میں تجھے اس روز اسی لڑکی کے بارے میں بتانا چاہتا تھا کہ میں جب سے یہاں آیا ہوں میں اس لڑکی کو آج چوتھی بار دیکھ رہا ہوں۔ رومی پیچھے ہٹتے ہٹتے بالکل بیچ روڈ پر آ چکا تھا۔ روہیل اس سے پہلے خود کو سنبھالتا اور رومی کی جانب گھومتا۔ تیز آتے ہوئے ٹرک نے رومی کو اپنی زد میں لے لیا تھا۔ میں بہت تیز رومی کر کے چلایا تھا اور جب میں نے اپنی گردن دوبارہ گھمائی تو مجھے وہ لڑکی وہاں دکھائی نہ دی۔ میرے پھر کہاں ہوش ٹھکانے رہتے۔ رومی کو جیسے تیسے ہسپتال پہنچایا۔ سول ہاسپٹل اس کو ایکسپائر کہہ کر سرد خانے میں منتقل کر چکے تھے۔ تھوڑی دیر کی خوشی اب نہ ختم ہونے والا غم بن گئی تھی اور میں اس معمے کی حل تک تھوڑا بہت پہنچ چکا تھا کہ وہ لڑکی کسی اور کا نہیں رومی کا انتظار کرتی تھی۔ یقیناً ان دونوں کے بیچ میں کچھ ایسا ضرور ہوا تھا جس نے اس لڑکی کو مارا یا اس لڑکی نے خود کو مارا، یہ میں نہیں جانتا، لیکن رومی کا حادثہ محض حادثہ نہ تھا کیونکہ اس روڈ پر تو ٹرک چلتے ہی نہ تھے۔ وہ روڈ کوئی ہائی وے کا روڈ نہیں تھا۔ یہ بات میرے سینے میں آج بھی قید ہے جو کہ میں نے کسی سے کبھی بھی شیئر نہیں کی، نہ ہی اپنے ماں اور بہن سے اور نہ ہی رومی کے گھر والوں سے۔ آج اس واقعے کو گزرے بہت وقت ہوا، لیکن جب بھی سردیاں آتی ہیں اور میں اس روڈ پر چہل قدمی کے لیے نکلتا ہوں مجھے وہ لڑکی دور دور تک دکھائی تو نہیں دیتی، لیکن اس کی بھینی خوشبو مجھے کہیں نہ کہیں سگائی ضرور دیتی ہے۔